حبیب ازمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت حبیب ازمی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بڑے مالدار اور اپنا مال سود پر اہل بصرہ کو دیا کرتے تھے اور ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب تک کہ جن سے کچھ لینا ہوتا اصول نہ کر لیتے تھے نہ ٹلتے تھے، اور اگر دیکھتے کہ اور کچھ اصول نہیں ہوتا تو کہتے کہ اچھا میرے آنے کی مزدوری دو، اور اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے۔ وہ قرض دار گھر میں نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند گھر میں نہیں اور میرے پاس کچھ نہیں۔ ہاں، میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے، اس کی گردن میرے پاس ہے، وہ اگر چاہیں تو لے جائیں۔ آپ نے کہا اچھا وہی دے دو۔ چنانچہ اس عورت نے وہ گردن دے دی اور آپ اس سے سری لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں آئی ہے، پکاؤ۔ بیوی نے کہا روٹیاں اور لکڑیاں نہیں۔ آپ نے کہا میں ابھی جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور اسی طرح پر روٹیاں اور لکڑیاں لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھائی، جب پک گئی تو چاہا کہ پیالے میں نکالے کہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور آئے خدا میں کچھ مانگا۔ حبیب کہنے لگے کہ واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے اس سے تو امیر نہ ہو جائے گا، مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل لوٹ گیا۔ حضرت حبیب کی بیوی نے جو ڈوئی ہانڈی میں ڈالی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں سب خون ہی خون ہے۔ اپنے خاوند کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی دیکھیے یہ آپ کی بدبختی وہ شومی سے کیا ہو گیا۔ حضرت حبیب نے یہ حال دیکھا تو دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فی الفور بدل گئی اور کہنے لگے اے میری بیوی، تو گواہ رہ کہ میں نے آج ہر برے کام سے توبہ کر لی۔ پھر آپ باہر نکلے تاکہ قرض داروں کو تلاش کر کے اپنا مال و زر ان سے واپس لیں اور پھر سود پر نہ چلائیں۔ جمعہ کا روز تھا اور لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو سود کھور آ رہا ہے، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اس طرح بدبخت ہو جائیں۔ جب یہ آواز حضرت حبیب کے کانوں میں پہنچی تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے توبہ کرائی اور کچھ پند و نصیحت بیان فرمائے۔ حضرت حبیب کی وہاں کایا پلٹ گئی اور آپ وہاں سے اللہ کے محبوب بن کر نکلے۔ واپس آتے وقت راستے میں آپ کا مقروض آپ کو دیکھ کر بھاگا۔ حضرت حبیب نے اسے آواز دی اور فرمایا بھائی اب تو مجھ سے نہ بھاگ، اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے۔ یہ کہا اور گھر کی طرف لوٹے۔ راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے نظر آئے اور انہوں نے جب حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ الگ ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار ہو جائیں۔ حضرت حبیب یہ جملہ سن کر دل میں کہنے لگے اے رب غفور، عجب تیری رحمت ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی، تو نے اس کا اثر اپنی مخلوق کے دل میں پہنچایا اور میری نیک نامی مشہور کر دی۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس کسی نے حبیب کا کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنی دستاویز واپس لے جائے۔ یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہوئے۔ پھر آپ نے جو مال جمع کیا تھا سب لوگوں کو بانٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 59۔ سبق: اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور گنہگار جب سچے دل سے تائب ہو جائے تو اس کی رحمت فوراً اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول سے محبت فرماتا ہے تو وضع لہ القبول فی الارض کے مطابق خدائی کے دل میں اس کی محبت و قبولیت پیدا فرما دی جاتی ہے اور سب اسے چاہنے لگتے ہیں۔ مثلا حضور غوث العظم
رضی اللہ عنہ کی محبوبیت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ہندوؤں تک کو دیکھا جو غوث العظم کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، پھر جو شخص ان اللہ والوں سے عقیدت نہ رکھے وہ کس قدر بد نصیب ہے۔